الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز صدر جلسہ، مہمانان اعزام، سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالعلوم سبیل الہدیٰ کے تیسرے 5 سالہ جلسہ دستار بندی و تقسیم اسناد کے موقع پر عنوان تقریر حفظ قرآن کی فضیلت. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور حق اور تاریخ قرآن ہو کر. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. میرے محترم دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پاک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو فرحت بخشتی ہے. یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت پہ اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالتوں کو مراحل کی دل دل میں پھنسی انسان پرجو ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کے حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی و سماجی اخلاقی و سیاسی اقتصادی و مذہبی عباداتی و معاملات کی مسائل کا حل ہے. تبیانا لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے دین سے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. میرے محترم دوستو، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت، اس کا سمجھانا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت. یہ کتاب انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا. یہی عمر جو اسلام اور قرآن کے جامع دشمن کفر و شرک کے متوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مٹانے پر کمر بستہ اور سخت دل کے بارش کے یہ خطرہ بھی نہ ہوئی. لیکن قرآن کریم کی وجہ سے پتھر دل ہو گیا، مشرف اسلام ہو گئے. بلکہ اتنا ہی نہیں، اسلام کی قوت 2 بالا ہو گئی. جنوب کے کوچے میں دل فگار ہو کے چلے، جنوب کے کوچے میں دل فگار ہو کے چلے، شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے. محترم حضرات، قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں. ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی. کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں. زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے. اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں. برادران اسلام، قرآن کریم کے حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا. ارشاد ربانی ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفظ
حفظ قرآن کا ایسا جامع و مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظ کرام نے الفاظ کی حفاظت فرمائی، قرآن حضرات نے اس کے لب و لہجے کو محفوظ رکھا، مفسرین اور مجتہدین نے معنی و مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا، اور یہ کہ ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت کے قیامت تک ذرہ برابر بھی تحریف و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسا کلام ہے جس میں کسی بھی قسم سے جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لیکن افسوس افسوس، آج اس ترقی یافتہ دور میں حفظ قرآن کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے، اس کے الفاظ رکھنے کو حماقت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ حالانکہ ایک موقع پر خدا کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا اور حلال و حرام سمجھتے ہوئے اچھی زندگی گزارتی تو اس کو اس حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس حافظ کو 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا جو جہنم میں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹہر ٹہر کر پڑھ، جیسا تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پہنچے۔ لیکن دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم تو ہے مگر ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کریم سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا انگریزی اور اردو اخبار سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا اور اس کے ہر حکم کو پورا کیا، وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا۔ آج قرآن کریم رنگ برنگ علاقوں میں تو ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہیں، کیونکہ ہم پاک نہیں اور ناپاک ہاتھ لگا نہیں سکتے، زبانوں پر نہیں، دلوں میں نہیں۔ ناول اور افسانے پڑھنے کا وقت ہمارے پاس ہے مگر قرآن کریم کے تواجیح اور اس کے تفسیریں اور اس کے احکام و واقعات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے۔ معزز سامعین، اس قدر حافظ قرآن کے لیے جتنی بشارتیں اور وعدے ہیں اتنی وعیدیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس نے قرآن مکمل یاد کیا یا اس کا کچھ حصہ یاد کر کے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گھوڑی بنا کر اٹھائے گا۔ اگر حافظ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے یا گناہوں میں ملوث ہو جائے تو اس کے سینے سے قرآن ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹ رسی توڑ کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے حافظ قرآن کو ہمیشہ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اکثر نوافل وغیرہ میں چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت سے زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہ میری امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو میں نے دیکھا ہے وہ حافظ قرآن ہے، کہ جس نے قرآن مکمل یاد کیا اور بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ قرآن، حامل قرآن اور عامل قرآن بنائے، اور تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔